جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کی ہر ضرورت اور حاجت اس کے علم میں بھی ہے، اور اپنے علم کے مطابق کائنات کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ایسی مخلوقات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں جن کا دیکھنا اس طرح کی آنکھوں سے مشکل ہے، لیکن اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق جو اس کائنات میں سما نہیں سکتی، اس کی ضرورتیں بھی پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، کہ اللہ کی ذات صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ خلاق ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، اس جیسا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، خلاق عالم ہے، اور پیدا کر کے بھولنے والا نہیں ہے، علیم ہے، اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے، کون کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے۔ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کی کل ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک جہان جس کو ہم جانتے ہیں، یہ ایک جہان ہے، ایسے کتنے جہان ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رب العالم نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ کی ذات جب کسی کی ضرورتیں پوری کرنے پر آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کائنات کی کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا کسی وقت میں کسی حال میں محتاج نہ ہو، اور ہر چیز ہر وقت میں ہر حال میں اس کی محتاج ہو، وہ صمد ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کرنے پر آ جائیں، زندگی کے نقشے کو موت میں بدل دیں، موت کے نقشے کو زندگی میں بدل دیں۔ اللہ رب العزت کرنے پر آ جائیں تو عزت کے نقشوں کو ذلت میں بدل دیتے ہیں، اور ذلت کے نقشوں سے عزتیں نکال دیا کرتے ہیں۔ بیماری کو صحت میں بدل دیتے ہیں بغیر کسی سبب کے، اور صحت کو بیماری میں بدل دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا قبضہ ہے ہر چیز کے اوپر۔ اس لیے اس کائنات کے اندر آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، یہ حالات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے۔ اور وہ ذات ہے جو بندوں سے بڑی محبت کرنے والی ذات ہے، بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ بندوں کو عذاب میں، تکلیف میں مبتلا کرنا اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہو، حساب کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو، جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہیں عذاب دے کر اور ذلیل کر کر پریشان کر کے اللہ کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو بندوں سے بڑی محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو بندے سے محبت ہے، اگر اس کے 100 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ ہے اس محبت کا جو اللہ نے کائنات میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک حصے کی یہ برکت ہے کہ آج ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنی ماں اور باپ سے محبت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، دوست دوست سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کائنات میں جتنا محبت کا نقشہ پھیلا ہوا ہے، یہ اس محبت کا 100واں حصہ ہے جو اللہ کو اپنے بندے سے ہے، اور اس محبت ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے، اس کو بتایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن کھول کے دیکھیں، اس خطاب انسانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ حکم جانوروں کو نہیں دیا جا رہا ہے، انسانوں کو دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ باقی کائنات کا نقشہ جتنا بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ہر کائنات کی مخلوق کو جو اللہ نے عبادت دی ہے وہ اس عبادت میں مشغول چلی آ رہی ہے۔ کائنات کی ساری مخلوقات، بڑی ہو چھوٹی ہو، خشکی کی ہو پانی کی ہو، سب کے سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ہر ایک کی عبادت ہے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تسبیح دی ہے وہ اس میں مشغول چلے آ رہے ہیں۔ درختوں کو اللہ رب العزت نے قیام کی حالت میں جو عبادت دی ہے، جو ذکر دیا ہے، وہ سے مشغول ہے۔ یہ پرندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تسبیح دی ہے، جو ذکر دیا ہے، اس میں مشغول چلے آ رہے ہیں۔ یہ چرندے، درندے، حشرات، زمین پہ رینگنے والے، سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی اللہ نے ایک مخصوص عبادت کی ہے۔ یہ رینگنے والے جانور، یہ سجدے کی حالت میں، چوپائے رکوع کی حالت میں، درخت و نباتات سب قیام کی حالت میں، درخت تشہد کی حالت میں، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب دوران کے اندر، اور ان سب کی بات کا مجموع اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے نماز کی شکل میں۔ تو اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کے لیے جو عبادت مخصوص کی ہے اسے مشغول ہے، لیکن یہ عبادت ہر موقع پر، ہر وقت، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جو اللہ نے صرف اور صرف بندوں کے ساتھ مخصوص کی ہے۔ اس لیے آسمان سے کتابیں نازل کی گئی ہیں، اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام جیسی پاک ہستیوں کو مبعوث کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے اشرف بنایا ہے، اس کو خلیفہ بنایا ہے، خلیفۃ الارض بنایا ہے، خلافت کا تاج اس کو پہنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہر وقت میرے حکم کا بندہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاعت بھی رکھی ہے، معصیت بھی رکھی ہے، دونوں مادے ہیں۔ طاعت کا مادہ بھی ہے، معصیت کا مادہ بھی ہے۔ طاعت پہ آ جائے، اللہ کی اطاعت پہ آ جائے، فرما برداری پر آ جائے تو اتنا آگے جاتا ہے کہ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور نافرمانی پر آ جائے، منکرات پر آ جائے تو اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ شیطان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاعت بھی رکھی ہے اور معصیت بھی رکھی ہے، اس لیے معروفات کو حکم بھی دیا ہے اور منکرات سے بچنے کا بھی کہا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو یہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے نافرمانی کا، معصیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، یہ انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، اور سارا نظام کائنات اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ اس انسان کا سنور جانا، اس کا بن جانا کائنات کا بن جانا ہے، اس کا بگڑ جانا اس کائنات کے نظام کا بگڑ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تمہیں خلافت کا تاج بنا رہے ہیں۔ سارا نظام کائنات کا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور یہ سمندر اور ہوائیں اور یہ پہاڑ اور درخت اور صحرائیں، یہ سب کے سب اس انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون، کہ یہ پہچانے کہ میرا رب کون ہے، میرا معبود حقیقی کون ہے۔ اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی انسانوں والی زندگی ہے، اور اللہ کو پہچان کی زندگی نہیں گزار رہا تو یہ بدترین حیوان ہے، انسانیت سے خارج ہے۔ یہ اس انسان کے بننے پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بننے کو رکھا ہے، اس کے بگڑنے پر کائنات کے بگڑنے کو رکھا ہے، اسی لیے احکام کا مکلف اس کو بنایا ہے کہ اس کے اندر سے خواہشیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ معصیت کا مادہ ہے اس کے اندر۔ یہ خواہشات کسی اور مخلوق میں نہیں ہے اس انداز کی جیسی کہ انسان کے اندر ہے، خواہشات بھی نکلتی ہیں اس کے اندر سے، اور احکامات بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خواہش اور حکم کا ٹکراؤ چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ۔ آنکھ اللہ نے دیے دیکھنے کے لیے، ایک خواہش ہے دیکھنے کی کہ اس کو دیکھوں، لیکن ساتھ ہی حکم ہے اللہ کا کہ کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ گائے، بھینس، بکری، کتا، بلا سب پھر رہے ہیں، جس کو چاہے دیکھتے پھر ہیں۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے لیے نہیں، صحیح دیکھنے کے لیے۔ اسی آنکھ سے اگر یہ اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ایک نفری حج کا ثواب، اسی آنکھ سے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، جتنی دیر دیکھتا رہے گا نیکی بڑھتی جائیں گی، اس کی بڑھتی جائیں گی۔ مگر یہی آنکھ کسی نامحرم پہ لگ گئی تو اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے، اس کو دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، اس کو نہ دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھتے ہی نظر نیچے آ گئی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور اس کے صحیح دیکھنے پر غیبی نظام میں جو حرکت آئے گی اور اللہ کی طرف سے جو خیریں برکتیں زمین والوں کی طرف متوجہ ہوں گی، اس کا اندازہ یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ کو یہ صحیح دیکھنے میں استعمال کر رہا ہے۔
اس کے اندر سے خواہش نکلی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس نے خواہش کو حکم پہ قربان کر دیا، اور یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو قبول کیا ہے۔ زبان بولنے کے لیے دے دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن بولنے کے لیے نہیں ہے، صحیح بولنے کے لیے ہے۔ اس کا غلط بول کل کو بڑی تباہی لائے گا۔ خواہش نکلتی ہے بولنے کی، اور ادھر سے حکم آتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ زبان ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، حدیث میں آتا ہے جرمہ صغیر جرمہ کبیر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جثہ تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ وہ زخم جو تلواروں سے لگتے ہیں وہ تو ایک دن آتا ہے بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مفہوم یہ ہے فرمایا کہ بندہ زبان سے ایک بات کہتا ہے اور اسے خیال نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا، لیکن اپنے اس بول کی وجہ سے یہ اللہ کے یہاں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پکارا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ بندہ زبان سے ایک بات نکالتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا، مگر اپنے اس بول کی وجہ سے یہ اللہ کے یہاں جنت کے سب سے اونچے درجے میں پکارا جاتا ہے۔ صحیح بولنے کے لیے زبان دی ہے، خواہش ہے بولنے کی، لیکن حکم بھی ہے بولنے کا۔ تم نے کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ ماں باپ بھی ہیں، ان کے سامنے بھی زبان استعمال ہوتی ہے، بچوں کے سامنے بھی زبان استعمال ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ساری۔ صحیح بولنے پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے خیریں متوجہ ہوتی ہیں، ان خیروں سے نہ صرف یہ بولنے والا مستفید ہوتا ہے بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات مستفید ہوتی ہے۔ کہ انسان کے برے عمل سے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے اور غضب متوجہ ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی کائنات کی ساری مخلوقات پہ پڑتے ہیں، سب متاثر ہوتی ہیں۔ کان چاہتا ہے سننے کے لیے، لیکن یہ سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ صحیح سننے کے لیے۔ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، تعلیمات موجود ہیں، احکامات موجود ہیں۔ اگر اس کے جسم کے اعضاء کا استعمال ٹھیک ہے تو نکلنے والے اعمال ٹھیک چلے آ رہے ہیں، اور یہ عمل جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے یہ عمل بڑا جاندار ہوتا ہے۔ یہ عمل زمین پہ رہتا نہیں ہے، یہ اوپر جاتا ہے، اس کی پرواز ہے۔ اچھا عمل بھی جاتا ہے، برے عمل بھی جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ آسمان کے ان دروازوں سے جن دروازوں سے خیر کے عمل جاتے ہیں اور جہاں سے برے عمل جاتے ہیں، فرشتے اچھے عمل کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں اور برے اعمال کا ناگواری کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ اسی لیے آتا ہے حدیث کے اندر کہ جب کوئی نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے پر جو دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں وہ تو رو رہے ہوتے ہیں، لیکن آسمان کے فرشتے اور وہ دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کی خیر کے اعمال آسمان پر جایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے۔ کہ یہ شخص جو نیک اعمال کرنے والا ہے، یہ شخص معمولی شخص نہیں ہے۔
کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی قیمت پڑتی ہے اللہ رب العزت کے یہاں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو بدلتے ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں تو آتا ہے کہ مدینہ میں آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا مدینہ کے اندر وہ عثمان بن مظعون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن زمین پہ پاؤں نہیں رکھ رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے؟ میں کہ نہیں، عثمان بن مظعون کے جنازے کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے زمین پہ کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی قبر پہ پھر ایک ٹہنی توڑ کر لگا دی، فرمایا کہ آج کے بعد میرا جو عزیز فوت ہوگا اس کو میں عثمان بن مظعون کے ساتھ اس کے قریب دفن کروں گا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم سے نکلنے والے اعمال ایسے تھے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں آسمان سے۔ انسان جب بنتا ہے اس کے اعمال درست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو درست کر دیتے ہیں، اور جب انسان بگڑتا ہے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ بگاڑ پھر حکومتیں درست نہیں کر سکتی ہیں، ادارے درست نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ایک ہی راستہ ہے صرف، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اور یہ بگاڑ جو کائنات میں آتا ہے یہ اللہ کی کریمی ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمارے ساری بدعملیوں کی سزائیں اور حالات اس کی وجہ سے اللہ نہیں بدلتے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہاری بدعملیوں میں سے کچھ بدعملیاں ایسی ہیں جن کی سزا اور جن کی وجہ سے فساد اللہ زمین پر برپا کرتے ہیں، سب کی وجہ سے نہیں۔ معاملہ تو آخرت کا اصل ہے، اور یہ سب اس کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز درست کرنے کی یہ ہے کہ یقین ملک مال اور چیزوں سے نکال کر اللہ کی ذات پر لایا جائے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رزاق عالم ہے، حفاظت کرنے والی ذات ہے، وہ طاقتور ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہی ذات ہے جس سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے یقین دل کے اندر سب فاسد یقین ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے آ کر، اس نے کہا بھائی میرے اگر تم نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کمان بن جائے اور زمین پہ جتنے درخت ہیں ان کے تیر بن جائیں اور چلانے والے اللہ تعالیٰ ہوں تو بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیر چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں کمان ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کائنات میں آنے والے سارے حالات ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے کام بنیں گے۔ ہاں، دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب سے ہم حالات کو درست نہیں کر سکتے۔ جو حالات کو بگاڑنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ مسائل کو وسائل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مسائل کو پیدا کرنے والا کون ہے، وسائل کو پیدا کرنے والا کون ہے۔
جو خالق المسائل ہے وہی خالق الوسائل بھی ہے. اس کی نافرمانی سے توبہ کرنا اور پکی توبہ کرنا کہ وہ خالق کائنات ہے، مالک الملک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سلطان السلاطین ہے. اس کے سامنے جھکنا، اس کو راضی کرنا ہر حال کے اندر کہ بگاڑ آ رہا ہے تو اس کی طرف سے آ رہا ہے، سنوار آ رہا ہے تو اس کی طرف سے آ رہا ہے. کسی حال میں بھی اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. زندگی کا مقصد زندگی کا یہ ہو. حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم ان حالات کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ فوراً سے دیکھیں وہ ذات عالی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو فوراً سے پاؤں پھسل گیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، سوچنے لگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں دریا کے اندر دو مچھلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہیں دو انسان آپس میں لڑ رہے ہوں گے. اس کے اثرات پڑ رہے ہیں کائنات کی مخلوقات کے اوپر. اس حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. کائنات کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اس لیے کہ یہ علم سیکھنے جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے جا رہا ہے. اس سے اللہ راضی ہو رہے ہیں اور اس کے اچھے عمل کی وجہ سے جو حالات زمین پر آئیں گے، امن ہوگا، برکتیں ہوں گی، تو اس سے ہم بھی مستفید ہو جائیں گے، ہم بھی مستفید ہو جائیں گے. ایک آدمی کے لکھا ایک بزرگ نے، ایک آدمی تھا، اس نے بادشاہ کی نافرمانی کی، بادشاہ کی ساتھ بغاوت کی. اس کی حکومت میں اس کی نافرمانی بغاوت ہی کہیں گے نا، اور بغاوت کی سزا کیا ہے سب جانتے ہیں. بادشاہ کی بغاوت کی حکومت میں اس نے، تو بادشاہ نے حکم دیا اس کو گولی مار دو. اس کو گولی مار دی گئی، گولی لگی، وہ مر گیا. وہ اب گولی لگنے سے جب مر گیا، اب اس تحقیق میں لگے کہ بھئی یہ گولی سے مرا ہے. کیا ہے کہ گولی سے مرا ہے. یہ گولی کیسی تھی، کتنی بڑی تھی، کہاں لگی، کون سی بندوق سے لگی، کتنے فاصلے سے لگی. اس تحقیق میں لگ گئے کہ بھئی یہ گولی جو لگی ہے، جس سے مرا ہے، اس کا کوئی سدباب کیا جائے. یہ نہیں پتا کہ اصل وجہ کیا گولی لگنے کی، وہ تو بغاوت ہے، بادشاہ کی نافرمانی ہے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اصل سبب تو بغاوت ہے جس کی وجہ سے گولی چلی اور یہ مرا ہے. اور حل کیا ہے کہ بغاوت نہ کی جائے، طاعت کی جائے. بالکل اسی طرح سے حالات کے بدلنے پر یہ سوچنا ہے کہ یہ جس اللہ کی ذات عالی نے پریشانی کے، مصیبت کے حالات پیدا کیے ہیں، اس اللہ کو کیسے راضی کروں. کائنات کی ساری مخلوقات اس کے قبضے کے اندر ہے. ہوائیں اس کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے قبضے کے اندر ہے. پانی اس کی مخلوق ہے، اس کے قبضے کے اندر ہے. یہ پہاڑ اس کے قبضے کے اندر ہے. کائنات کی ہر مخلوق کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اس کے ارادے کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے. آتا ہے حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر ہوا چلائی
اور ہوا کے فرشتے سے فرمایا کہ اس قوم کو ہوا کے ذریعے سے برباد کرنا ہے۔ تو فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ میں ہوا کے خزانے میں کتنا سوراخ کر دوں؟ کیا ایک بیل کے نتھنے کے برابر سوراخ کر دوں تاکہ یہ قوم ہلاک ہو جائے؟ تو فرمایا کہ اگر تو اتنا سوراخ کرے گا پھر تو ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر۔ ہوا کے خزانوں سے اتنا سوراخ ہوا تو قوم عاد جیسی قوم، جو اتنے لمبے قد آور قوم تھی اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ جو درخت کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتی تھی، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے درخت کے تنے گرے پڑے ہوتے، ٹکرا ٹکرا کے بھیجے نکل گیا ان کے۔ اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کی ہے، اور جب فساد برپا ہوتا ہے کہیں بھی، اسی وقت حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، گناہوں پر توبہ کی جائے، اس پہ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ انسان کی قیمت اللہ کے یہاں پڑتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ عمل کا وزن کیا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اعمال کا وزن ہوگا، اس لیے اچھے اچھے عمل کرنے کی عادت ہو، مزاج ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، حکم کے پورا کرنے کی پیاس ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے یہ کہ مومن ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ کس وقت اللہ کا کون سا حکم آئے اور میں پورا کر دوں اس کو۔ حکم کے آنے پر طبیعت کے اندر سہل نہیں آتا، بوجھ نہیں پڑتا، بلکہ حکم آیا فوراً مومن حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ حکم کے پورا کرنے سے میرے کام بنیں گے، کہ جس کا حکم ہے وہ کام بنانے والا ہے، وہ کام بنانے والا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، تو ساتھیوں نے آ کے کہا کہ حضرت بہت مہنگائی ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو، انسان بھی اللہ کے ہیں اور چیزیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ انسانوں کے مالک بھی اللہ رب العزت ہیں، اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور ان چیزوں کو جو ضروریات ہیں انسان کی ان کو بھی اللہ ہی نے پہنایا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک ترازو میں انسان ہو، ایک ترازو میں چیزیں ہوں۔ جب انسان ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحہ والے ہوں گے، تو انسانوں کا وزن بھاری ہو جائے گا، اور جس پرڑے کے اندر انسان ہے وہ نیچے ہو جائے گا، اور چیزوں والا پرڑا اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اور جب انسانوں میں ایمان نہیں ہوگا، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، اس کی کمی ہوگی، تو پھر یہ ہلکے ہو جائیں گے، چیزوں کا پرڑا نیچے آ جائے گا، اور انسانوں کا پرڑا اوپر ہوگا، ہوا میں اڑنے لگے گا۔ انسان بھی اللہ کے ہیں، چیزیں بھی اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو حالات کو بدلتی ہے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ جب تک ایمان پر قائم رہیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خیریں عطا فرماتے رہیں گے، برکتیں عطا فرماتے رہیں گے، آسانی آتی رہیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بلکہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے ارشاد فرمایا اس انداز سے، کیا فرمایا؟ اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں تو برکتیں عطا کرتا ہوں، لیس لی برکتی منتہا، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ جب برکتیں نازل فرماتے ہیں راضی ہو کر تو برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تھوڑی سی چیز کہ اللہ تعالیٰ بہت سو کے لیے کافی کر دیتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں اللہ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتے ہیں کہ سارے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ برکتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اس کے حکموں کو مانا جائے گا، اللہ برکتیں دیں گے، دودھ میں برکت آئے گی، اناج میں برکت آئے گی، سبزی میں برکت آئے گی، جسم میں برکت آ جائے گی، اولاد میں اللہ برکت دیں گے، ہر چیز میں برکت ہوگی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا، وقت میں برکت اللہ دیں گے جب اللہ راضی ہوں گے۔ اور اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اور فرمایا وَإِنْ عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں غصے میں آ جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اطاعت سے اور ناراض ہوتے ہیں نافرمانی سے۔ جب میری نافرمانی کی جائے گی تو میں غصے میں آ جاتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر برکتیں نہیں آیا کرتی، پھر لعنتیں آتی ہیں کہ جس کو میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے میں نے ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، زمین سے اگنے والی نباتات کا نظام، جانوروں کا نظام بنایا ہے، جس کے لیے میں نے محبتیں تقسیم کی ہیں، اور آج وہی میری نافرمانی پہ تلا ہوا ہے۔ اب اللہ ناراض ہو کے لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ لعنت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ پھر کہ آدمی اولاد کو پالتا ہے اپنے سہارے کے لیے، اولاد کو دیکھے جب جوان ہو تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، مگر وہی اولاد اس کے لیے بے چینی اور پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا، اپنے رب کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تھا۔ جب اس نے اس کی نافرمانی کی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا سکون چھین لیا، دل کا چین چھین لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لعنت چلتی ہے، 7 پشتوں چلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے یہ سبق دیا گیا امتوں کو، اور یہ بات سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس کا حل استغفار ہے، توبہ ہے، اور توبہ بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، جب بندہ سچی نیت سے توبہ کرتا ہے، جو غلطی ہوئی اس پر ندامت، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہو دل کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ طبیعت اور مزاج اللہ کے حکموں کو ماننے پر آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا کی ہیں۔
اور ان پانچوں نمازوں میں اللہ کی اپنی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اکٹھی 5 نمازیں پڑھ کے سو جاؤ. ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صبح اٹھو اور اٹھتے ہی 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لو اور پھر سارا دن کرو محنت، کام کرو، کاروبار کرو. اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کی عبادت یہ ہے. کبھی اس کو سوتے ہوئے اٹھایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے اپنے معاش میں سے، کاروبار کو چھوڑ کر نکل، یہ بات ثابت کر اپنے عمل سے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں. رزق اس دکان میں نہیں ہے، اللہ کے پاس سے. رزاق عالم وہ ہے، رزق وہ دے گا. کبھی بیٹھا ہے بچوں کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا ہے، وہاں سے کھینچنے اللہ تعالیٰ. اپنی عیالداری کو چھوڑ اور ثابت کر اس بات کو کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے مجھے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رب ہوں. بار بار اس کی حاجتیں، ضرورتیں، جو خواہشات اندر لگی ہوئی ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں، ان کے ٹکراؤ احکامات کے ساتھ ہے کہ جب یہ اپنی خواہشوں کو، ضرورتوں کو اللہ کے حکموں پہ قربان کرے گا تو اللہ رب العزت خیر کے فیصلے کریں گے، برکتوں کے فیصلے کریں گے، اور اس سے کائنات کی ساری مخلوقات مستفید ہوں گی. اور جب یہ حکموں کو توڑے گا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو سارا نظام عالم اس کے خلاف استعمال ہوگا. یہ عزت کے نقشے جمع کر لے گا مگر ذلت مقدر میں آئے گی. یہ صحت کے نقشے جمع کر لے گا، اسباب جمع کر لے گا، مگر بیماریاں مقدر میں آئیں گی. یہ چین اور سکون کے سارے نقشے جمع کر لے گا مگر بے چینی، بے قراری اور پریشانی اور غم اس کا مقدر بن جائیں گے. اس اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے حکم دیا ہے 5 نمازوں کا. دن اور رات تم آزاد نہیں ہو، ہر وقت مقید ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد اب احکامات کی قید میں ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے خواہشات کے ٹوٹنے کی جگہ ہے، کافر کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے. مومن کی خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے. پانچ وقت کی نماز کا اہتمام یہ ایک ایسا عمل ہے جب آدمی اس پر آئے گا تو پھر ہر وقت کے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کیا ہے، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، کہ جس وقت کا جو حکم ہوگا اس کو پورا کرنا اس وقت آسان ہو جائے گا جب یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام دیکھتے تھے کسی آدمی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوتی تھی تو دیکھتے تھے کہ اس کی نماز کیسی ہے. نماز جاندار ہے تو زندگی شاندار. بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. زندگی بنتی ہے نماز کی بنیاد پر. جتنا نماز بنے گی اندر کی نماز ہوگی اتنی باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی. جس کا نماز میں دیکھنا صحیح ہے نماز کے باہر بھی اس کا دیکھنا صحیح ہوگا. نماز کے اندر جب اس کا بولنا صحیح ہے تو نماز کے باہر بھی ٹھیک ہوگا. نماز کے اندر اس کی سوچ صحیح ہے تو نماز کے باہر بھی اس کا دماغ صحیح استعمال ہوگا. نماز میں اس کے ہاتھوں کا استعمال ٹھیک ہے نماز کے باہر بھی ٹھیک ہوگا. یہ جو انگلی ہے نا ان کو کہا جاتا ہے رکوع میں پھیلا کے رکھو، سجدے میں کٹھی رکھو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ سنتیں ہیں. ہاتھوں کا استعمال ہے، یہ پاؤں کا استعمال ہے کہ جب اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، دماغ نماز میں ٹھیک ہوگا تو نماز کے باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی. تو نماز صرف اس لیے نہیں ہے
کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام، مسیح میں آنے کا نام نماز ہے، بلکہ پوری زندگی ہے جو محیط ہے اس کے اوپر۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی زندگی کو صفت صلاۃ پہ لاؤ، زندگی کو صفت صلاۃ پہ لاؤ، نماز کی صفات پہ زندگی آ جائے، نماز کی صفات کے اوپر یہ زندگی شاندار بنے گی انشاءاللہ۔ اور اس زندگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر برکتیں آئیں گی، اس سے ساری کائنات کی مخلوقات مستفید ہوں گی۔ اس لیے یہ سارے عزم کر لو آج کہ انشاءاللہ کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ یہ امت محمدیہ ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، اللہ اکبر، یہ بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مدینہ میں تو حال یہ تھا، آتا ہے کہ پکا منافق بھی ہوتا تھا جو مدینہ کے اندر، اس کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اور آج دعویٰ کرنے والا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں بڑا پکا سچا مسلمان ہوں، لیکن نماز سے محروم چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ایسی عمل ہے کہ جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں نماز پڑھی ہے؟ آخر وقت میں بخار کی شدت ہے اور کھڑے نہیں ہو سکتے، دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھسیٹتے ہوئے، آتا ہے کہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھے جا رہے تھے بلکہ آپ پنجے ساتھ گھسٹ رہے تھے زمین کے اوپر، اور لے جا کے صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ امت کو بتا دیا کہ اس حالت میں بھی پہنچ جاؤ تو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ اس وقت میں بھی کیا کیا؟ لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ پیچھے ہوا، آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی گھوڑوں پہ سوار، اور پھر ان کو آگے لے گئے، اور جو آگے والے تھے وہ پیچھے چلے گئے، پیچھے آگے ایک نماز پڑھی انہوں نے، پھر پیچھے والے آگے آ گئے اور آگے والے پیچھے چلے گئے، دوسری رکعت نماز پڑھ لی، پھر آگے آئے اور آگے والے پیچھے چلے گئے، دوسری رکعت نماز پڑھ لی۔ میدان جنگ میں لڑائی کے دوران بھی نماز پڑھ کے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ اسی میں دوستوں بزرگ بھائیوں، ہم گاہک کی خاطر نماز چھوڑ دیں، بچوں کے لیے نماز چھوڑ دیں، سر میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، نماز چھوڑ دیں، تو سب توبہ کریں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اب تو جو کوتاہی ہوئی ہے اس پہ توبہ، اور آج کے بعد عزم کریں کسی کو بھی نمازی نہیں چھوڑنا۔ ہر ایک اس کو سوچے کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے ساتھ کام کرنے والوں میں کون بے نمازی ہے، اس کی منت خوشامد کر کے ان کو نمازی بنانا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ 95% امت بے نمازی ہے۔ دین کا کیا حال ہے کہ وہ دین جس کو آپ علیہ السلام نے خون بہا کر، جس کی خاطر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، جس دین کی خاطر آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، مکہ جیسے شہر کو چھوڑا ہے، جہاں پیدا ہوئے، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی وہیں گزری بیت اللہ کے گرد، لیکن جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے حسرت کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں، یہاں کے مکین مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بھی قربانی کی آپ نے۔ بچیوں کو طلاق ہوئی، عتبہ و طیبہ ابو لہب کے بیٹے آ کر انہیں طلاق دے دی، اسی لیے کہ آپ دین کی دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ صحابہ کرام نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں میرے دوستوں، پھر یہ دین دنیا میں زندہ ہوا۔ ایسی نہیں، ان کے سامنے ایک مقصد تھا کہ ہم نے انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، ہماری جان اسی لیے، ہمارا مال اسی لیے ہے،
اس مقصد کو لے کر پھر رہے تھے وہ لوگ، اس لیے دین کی چھوٹی سی کمی برداشت نہیں تھی ان کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق پانی کی بھر کے خود لاتی تھیں۔ ہم میں سے شاید پورے مجمع میں شاید کسی نے مشق کبھی بھر کے اٹھائی ہو، اور فرماتی ہیں کہ میرے سینے پر اس کا نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 میل کے فاصلے سے اٹھا کر غلہ اپنے گھر لایا کرتی تھی سر پہ رکھ کر۔ یہ قربانی جو ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ عورتیں اور مرد اور بچے جو اس مشقت میں زندگی گزاری ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ پتہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ اگر مرد اس میں مصروف چلے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے عورتوں پہ مشقتیں آ رہی ہیں، وہ برداشت کر رہی ہیں۔ یہ جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہمارے یہاں، یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کوٹھی بن جائے، مکان بن جائے، اچھا بچوں کی شادی ہو جائے، گاڑی اچھی مل جائے، اس کے لیے پسینے بہائے جا رہے ہیں۔ وہاں مشقتیں برداشت کی جا رہی تھیں اس لیے کہ سب کے سب مسلمان، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے، سب کی ایک سوچ تھی کہ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی جو کلمہ لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب استعمال ہو رہے ہیں اور ہر قسم کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور یقین تھا کہ اس کا بدلہ اللہ میں آخرت میں دیں گے۔ اس بنیاد پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیرے ابا جی کے پاس کہیں سے بکریاں آئی ہیں اور بکریاں تقسیم کر رہے ہیں وہ، کیا یہ اچھا اگر تو چلی جائے، تجھے کوئی بکری مل جائیں گی تو ہم بھی دودھ پی لیا کریں گے بکریوں کا نکال کے، اور بہت سی مشقت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ کو بھی آیا کہ ٹھیک ہے، میرے ابا جی کے پاس بکری ہیں، تو چلی گئی جیسے بیٹی باپ کے یہاں جاتی ہے، بڑی امید سے گئیں، بڑے یقین کے ساتھ گئیں، جا کے دستک دی دروازے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ فاطمہ کیسے دستک دیتی ہے۔ حضرت ایمن، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھی، آپ نے فرمایا اے ایمن، ام ایمن، ان ھذا لدغ الفاطمہ، یہ تو دستک فاطمہ جیسی ہے، لگتا ہے فاطمہ آئی ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی اور کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طعام الملائکہ تسبیح و تحلیل و تکبیر ما طعامنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، ما طعامنا، ہمارا کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی سمجھ گیا کہ بیٹی بھوک کی شکایت کر رہی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا بیٹی بکری ہیں ان میں سے لے جا بکریاں، جتنی چاہے لے جا، فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ بکری بھی ہیں، چاہے تو ان میں سے 5 بکری لے جا، اور چاہے تو ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، مجھے 5 کلمے سکھا گئے ہیں، چاہے تو وہ 5 کلمے مجھ سے لے جا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہ 5 کلمے سکھا دیں۔ آپ فرمایا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ حضرت فاطمہ نے 5 کلمے سیکھے اور چلی گئیں واپس۔ حضرت علی کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ 5 بکریاں آئیں گی۔ جب دیکھا فاطمہ کو خالی ہاتھ ہے تو فرمایا اے فاطمہ، تو جو آئی ہے خالی ہاتھ آ گئی، بکری لینے کے لیے گئی تھی؟ فرمایا ذهبت عندك للدنيا واتيتك بالاخره،
جب میں گئی تھی تیرے پاس سے تو دنیا لینے کے لیے گئی تھی، لیکن میں آخرت لے کر آئی ہوں۔ یہ فرمایا اے فاطمہ تیرا آج کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ بندہ دنیا لینے کے لیے جائے، آخرت لے کر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال دیے میرے دوستو، مبارک اعمال۔ یہ اعمال ہمارے مسائل کا حل ہے، اور ان اعمال کو کرنا اور ساری انسانیت کو اس پر لانا ہے، اور یقین ہو ہمیں اس بات کا۔ جب فتوحات ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا کہ پھر بادشاہوں کو خطوط لکھ کر دعوت دینا شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا روم کے بادشاہ کی طرف، ہرقل روم کی طرف۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو خط دے کر بھیجا۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جبرائیل کبھی آتے تھے انسانی شکل میں تو ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ وہ خط لے کر پہنچے ملک شام میں، چلا پتہ کہ ہرقل وہاں پہنچا ہوا ہے۔ جا کے خط دیا، خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تھی ایمان کی، اسلام قبول کرنے کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ مکہ سے خط آیا ہے، کوئی قافلہ مکہ سے آیا ہو تجارت کے لیے ہمارے شہر میں، اگر ہے تو اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ تحقیق کی معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ بلا لیا۔ جب بلا لیا تو پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ ابو سفیان کی طرف سب نے اشارہ کیا یہ ہمارا سردار ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان سے کہ تم ذرا آگے آ جاؤ اور باقی جتنے لوگ ہیں سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ میں اس سے سوالات کروں گا، جو سوال میں کروں اس کا یہ جواب دے، اگر جواب اس نے غلط دیا، جھوٹ بولا، تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان پھنس گیا۔ ہرقل روم نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس نے تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کے خاندان میں کوئی پہلے بھی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو اس کے خاندان میں پہلے؟ کہا کہ نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے پوچھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے دعوے نبوت نہ کیا ہو۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا سب سے عالی خاندان ہے، پاکیزہ خاندان ہے، ہمارے خاندانوں میں سب سے پاکیزہ خاندان ہے۔ اور یہ اس لیے پوچھا تھا کہ نبی ہمیشہ عالی خاندان میں سے ہوتے ہیں، عالی نسب ہوا کرتے ہیں۔ پھر سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس چیز کی وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تو اس پہ ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں؟ مالدار لوگ ایمان لا رہے ہیں، غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ، ضعفاء، کمزور قسم کے لوگ وہ ایمان لا رہے ہیں زیادہ۔ اس نے کہا کہ ہاں ہمیشہ نبیوں پہ ایمان لانے والے پہلے غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، مالدار بعد میں آتے ہیں۔ پھر سوال کا یہ بتاؤ جو ایمان لاتے ہیں اس کی دعوت پر کوئی ایسے بھی جو ایمان کو چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں؟ کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے، وہ تو ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے ان کے دل میں رچ بس گیا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا۔ انہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تمہاری اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے؟ کہاں لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی ہم اس کو نقصان کر دیتے ہیں، کبھی وہ ہمارا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کس کام کے کرنے کا حکم کرتا ہے؟ ماذا یامرکم؟ یہ جواب دیا کہ وہ کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کا۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ والصدق، سچ بولو۔ والصلہ، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ والعفاف، پاک دامن رہو۔ کلمہ
نماز، اقرار مسلم، اخلاص، یہ ساری باتیں بتائیں۔ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ، اس پر یقین رکھو، نماز قائم کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو، معاف کرو، درگزر کرو، اور پاک دامن رہو۔ اس نے کہا واقعتاً یہ باتیں کرتا ہے وہ، یہی تمہیں کہتا ہے؟ کہاں بالکل یہ کچھ کہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات صحیح ہے، ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، اگر یہ بات بالکل حق ہے تم کہہ رہے ہو تو یاد رکھو جو زمین میرے قدموں کے نیچے ہے ایک دن آئے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور اگلی بات کیا کہا اس نے؟ وَقَدْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا، لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، اس کے قدموں کو دھوتا میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ وہ ایسا آدمی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں وہ اعمال دیے ہیں، جو اعمال اختیار کیے اللہ پوری دنیا میں غلبہ عطا کریں گے۔ یہ امت و امامت کے لیے ہے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی اطاعت پر انسانیت کو لانے کے لیے ہے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ مقصد ہے، اور ہمارا سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا آج ہم نے اس کو اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا، اپنا کام ہی نہیں سمجھا۔ میرے دوستوں، دنیا کے ہر کام کو کام سمجھا ہے مگر نبی والے کام کو کام ہی نہیں سمجھا۔ میرے دوست، بقول ایک بزرگ فرماتے تھے کہ سارے بادشاہ مل کر ایک نبی بن سکتا ہے؟ کہ جی نہیں۔ اور جیسے سارے بادشاہ مل کے نبی نہیں بن سکتا، ایسی ساری بادشاہتوں کا کام مل کر نبی والا کام نہیں بن سکتا۔ اور اس کام کا نہ کرنا ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے آج انسانیت چور بن رہی ہے، ڈاکو بن رہی ہے، قاتل بن رہی ہے، زانی بن رہی ہے، شرابی بن رہی ہے۔ نبی تو ہمیشہ اس گندے ماحول کو پاکیزہ ماحول میں بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور اب نبی کوئی قیامت تک نہیں آئے گا۔ وہ نبی والا کام اور محنت اللہ نے اس امت کی ذمہ داری بنایا ہے، اس لیے اس کام کو نہ کرنا ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، اور اس پر استغفار سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو کھانا نہ کھلانا، بھوکا مار دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دوستو، جس محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، اس محنت کو نہ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس پر سب سے پہلے توبہ استغفار ہو، اور اس کام کو کرنے کا اور زندگی کا مقصد بنانے کا عزم کریں ہم کہ ہمارا جان و مال اسی مقصد کے لیے ہے۔ جیسے وہ وقت صدیق نے فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی واقع ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 95% امت بے نمازی ہے، اور دنیا میں کہیں ہمیں اللہ کے احکامات نظر نہیں آ رہے۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس دعوت کی محنت کو لے کر نکلیں اللہ کے راستے کے اندر۔ اس کے لیے فرماؤ انشاءاللہ کہ نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، چلے 3 چلے کے لیے، سال 7 ماہ کے لیے کون کون پیش کرتا ہے اپنے آپ کو؟ ہمت فرمائے ماشاءاللہ۔ کام کرنے سے ہوگا دوستو، باتوں سے باتیں بنتی ہیں۔